ہمیں یہ سسٹم تو تاریخ میں نہیں ملتا یتیم خانوں کا کہ اس دور میں، اسلام کے دور میں، کہ یتیموں کے لیے الگ جگہ رکھ کر کے ان کو سیٹ کر دیا جاتا تھا۔ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی نہیں ہے، دوسرے بچوں کی ہے، لیکن اہمیت شاید اپنے بچوں سے زیادہ رکھتی ہے، کیونکہ اس دور میں ظالموں کی وجہ سے یتیموں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ آج فلسطین میں اگر آپ دیکھیں تو نہ جانے لاکھوں کے حساب سے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ جب ایک بچے کی زندگی میں یہ خلا آ جائے کہ اس کے والدین نہ رہیں یہاں پر، بچے کے فیلنگز کے کیا اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ روٹی کپڑا مکان، اس کے بغیر اس کی ضروریات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ بچہ جب یتیم ہو جاتا ہے تو اس کی جو مینٹل ویل بینگ تھی وہ اس حادثے سے تو ڈسٹرب ہو ہی جاتی ہے۔ بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے کیسز، یتیم بچے ہیں بڑے اعلیٰ مقام پہ گئے ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے آپ یتیم تھے، یعنی مشکلات تھی بحیثیت یتیم، ہم نے آپ کو پناہ دی تو آپ یہاں تک پہنچے۔ تو یہ جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یتیم خانے میں، جو اچھی نیت سے ہو رہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ ظلم ہو رہا ہے، اچھی نیت سے ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ایز اے سائیکالسٹ میں کنڈیم کرتا ہوں۔ دونوں جاب کرتے ہو صبح سے لے کے رات تک اور میڈ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اس کو، تو اس کے بھی تو اثر ہوتے ہیں نا۔ تو جہاں والدین ہو ہی نہیں، اکثر کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نہیں سمجھ پاتے، وہ کہتے ہیں اس چیز کو بھی فیل کرتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے بھی پیرنٹس نہ ہوتے تو ہمیں بھی چیزیں میسر ہوتی۔ یعنی کیا ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو یتیم ہو جاتا ہے اس کے کرمنل بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں؟ کہ بچے بات نہیں سن رہے ہوتے، بچے بات نہیں مان رہے ہوتے، سٹبرنس زیادہ آ جاتی ہے، اینٹی سوشل میں پھر کرمنل تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنی سوسائٹی میں ایبزارب کرو، کہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے ہو، یعنی یتیموں کی تکریم کرو گے تو خدا آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی عرصے سے ہمارے پروگرام باغبان کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ پروگرام خالص بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہیں۔ تربیت کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جس میں گھر کے اندر کی تربیت، اسکول میں بچوں کے ساتھ تربیتی مسائل، تعلیمی مسائل، ہر طرح کے موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے موضوعات جن پر ہم گفتگو کرتے آئے ہیں ان کا تعلق اکثر ہمارے اپنے بچوں سے رہا ہے، کہ والدین جب ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کے کیا اسباب ہے۔ لیکن آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی نہیں ہے، دوسرے بچوں کی ہے، لیکن اہمیت شاید اپنے بچوں سے زیادہ رکھتی ہے۔ وہ اہمیت اس لیے رکھتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم ہم پر جاری کیا ہے، اس لیے یہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ حکم ہے تکریم یتیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یتیموں کی تکریم کرو۔ آج کا ہمارا موضوع یتیموں کے حوالے سے ہے۔ یتیم وہ جن کے والدین دنیا میں نہیں رہیں، فوت ہو گئے کسی وجہ سے، چھوٹی عمر کے اندر، شاید پیدائش کے وقت یا بعد میں۔ آخر ان کے ساتھ ایک اسلامی اور دینی معاشرہ کس طرح کا برتاؤ رکھے، کس طرح کا رویہ رکھے تاکہ وہ بھی ہمارے اپنے بچوں کی طرح تعلیم اور تربیت سے محروم نہ ہو۔ اور یہ ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے ساری دنیا کے لیے، خاص کر کے اس دور میں، کیونکہ اس دور میں ظالموں کی وجہ سے یتیموں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ آج فلسطین میں اگر آپ دیکھیں تو نہ جانے لاکھوں کے حساب سے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ تو اس دور میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ان یتیموں کے حوالے سے، اور ان یتیموں کے احساسات کیا ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور خصوصاً آئیں گے اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ آیا ہم یتیموں کے ساتھ وہی برتاؤ رکھتے ہیں، ویسا ہی رویہ رکھتے ہیں، ہمارے سسٹمز ویسے ہی ہیں جیسے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے دین نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر نہیں ہیں
تو اسے تبدیل کرنا کیا ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ اور تیسرا اہم سوال کہ اگر ہم ان یتیموں کے بارے میں نہ سوچیں تو کیا اس کا اثر ہمارے اپنے بچوں پہ بھی پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پھر 2 متخصص مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب عمران حسین خان صاحب، جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں اور CEO بھی ہے ایک ادارے کے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو آور پروگرام۔ کیونکہ یہ پروگرام کا تعلق بھی بچوں کی، ایک یتیم کی نفسیات سے ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بھی زحمت دی کہ وہ نفسیاتی پہلو پر ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے استفادہ کریں یہاں پر۔ اور دوسری طرف ہمارے ساتھ ہے محترمہ سعدیہ آفتاب صاحبہ، جو پرنسپل ہیں ایک اسکول کی اور کافی سینئر بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ سے بھی مستفید ہوں گے کہ ایجوکیشن کے ماحول میں ایک یتیم بچہ کس طریقے سے گزرتا ہے، کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے ایجوکیشن میں، آیا وہ ڈپرائیو ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، یا اسے بھی وہ تعلیم ملنے کے امکانات ہیں جو دوسرے اچھے گھر کے بچوں کو ملتی ہے۔ جناب سعدیہ صاحبہ، ویلکم ٹو آور پروگرام، السلام علیکم۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے مستفید ہوں گے اس موضوع پر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے سوشل حوالے سے، بچوں کے حوالے سے۔ موضوع ہمارا آج کا ہے تقریم یتیم۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے مختلف پہلوات سے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اپنے سوالات کے ساتھ۔ ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اسے زندگی کے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، مینس آف لائف، جس میں روٹی، کپڑا، مکان اور ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بنیادی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کے احساسات اور فیلنگز بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے والدین کا کہ بچہ جو ہے اپنے حال پہ بچے کو نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ بچہ خود کی ضرورتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اپنے احساسات کو بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن والدین سمجھتے ہیں، بالخصوص مائیں بہتر سمجھتی ہیں بچوں کی فیلنگز کو، ایموشنز کو، اور اس طریقے سے مینیج کرتی ہیں۔ لیکن جب ایک بچے کی زندگی میں یہ خلا آ جائے کہ اس کے والدین نہ رہیں، یہاں پر دونوں والدین بالخصوص نہ رہیں، تو اس کنڈیشن میں آپ سے بینگ اے سائیکولوجسٹ پوچھوں گا کہ بچے کے فیلنگز کے کیا اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور کہاں تک کہ وہ ڈیویسٹیٹنگ ہو سکتے ہیں، بہت ہلاک کن ہو سکتے ہیں، تباہ کن ہو سکتے ہیں اس بچے کے مستقبل میں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اچھا، اس میں نا 2 چیزیں ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی جو مینٹل ویل بینگ ہے وہ کیسے ہے، کیا وہ مینٹل ویل بینگ اس کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے ہمیں اس کی تعریف پتہ ہونا ضروری ہے۔ WHO یہ کہتا ہے کسی بھی بندے کی، بچے کی یا بڑے کی مینٹل ویل بینگ کے لیے کچھ ایک کرائٹیریا اس نے دیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو ایبیلٹی ہے، وہ جو کوپ کرنے کی جو ایبیلٹی ہے، خاص طور پہ سٹریسز کو، کیا وہ ٹھیک ہے، انٹیکٹ ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے، ون تھنگ۔ سیکنڈلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو اپنی ایبیلٹیز کا پتہ ہے، اپنی اسٹرینث کا پتہ ہے، وہ اس چیز سے کانشیس ہے یا نہیں ہے۔ تھرڈلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ایک معاشرے کے لیے ایک کارآمد شخص ہے یا نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر انٹیکٹ ہوں، ٹھیک ہوں، اپنی جگہ پہ موجود ہوں، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مینٹلی ویل بینگ ہے، اس کی جو ذہنی صلاحیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا، اگر یہ 3 چیزیں اس کی ٹھیک نہیں جا رہی تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پہ یا اس کی مینٹل ویل بینگ کمپرومائز ہو چکی ہے، یا اس میں کچھ چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو کوشچن آپ نے کیا، جو بیسک نیڈز اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں، اور ساتھ آپ نے ایموشنز کا جو ذکر کیا، اس میں ایک میسلو، ایک سائیکالوجسٹ گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی ایک ہیرارکی بنائی ہے۔ جس طرح ایک بھٹو کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، اس نے بھی اس کو انسان کی بیسک نیڈز کا ایک چارٹ دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ روٹی کپڑا مکان ہے۔ اس کے بغیر اس کی ضروریات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد سیکنڈلی جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے، اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ میں دونوں ہی اسپیکٹ یہاں پہ میسلو کی ہیرارکی میں کور کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو آپ بات کر رہے تھے نا ایموشنز اور باقی جو چیزوں کی، اس میں اس کو اس کے رشتہ دار چاہیے، اس کے ریلیٹیو چاہیے، اس کو ایموشنل سپورٹ چاہیے، وہ 3rd نمبر پہ آتی ہے۔ اگر یہ اس کو روٹی کپڑا سیفٹی سیکیورٹی مہیا ہوگی، تھرڈلی ہم جو اس کو دیں گے وہ ایک ایموشنل سپورٹ دیں گے۔ ان دونوں چیزوں کو کور کیے بغیر اگر ہم اس کو پہلے ایموشنل سپورٹ دینا شروع کر دیں گے، جو کہ غلط اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اس کی ایک ترتیب غلط ہو جائے گی۔
اس کو جو پہلے جو ضروریات ہیں میسلو کہتا ہے پہلے یہ پوری ہونا ضروری ہے, اس کے بعد اس کی سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولیزیشن آتی ہے. اس میں اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے, اور مجھے کیا کرنا چاہیے معاشرے کے لیے, وہ اس سے اگلی اسٹیجز میں. سوال آپ کے جو آپ نے ایک پوائنٹ جو بیان کیا یہاں پہ کہ ہم پہلے مینٹل ویل بینگ کو دیکھیں کہ بچہ ویل بینگ سٹیٹ میں ہے یا نہیں ہے, لیکن یتیم جب ہم بات کرتے ہیں, ایک بچہ جب یتیم ہو جاتا ہے تو اس کی جو مینٹل ویل بینگ تھی وہ اس حادثے سے تو ڈسٹرب ہو ہی جاتی ہے نا. بہت اچھا کوشچن ہے, لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ویری کرتی ہیں. 100% بچوں کی مینٹل ویل بینگ ڈسٹرب نہیں بھی ہوتی, اس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو کوپ کر جاتے ہیں. بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے کیسز, یتیم بچے ہیں بڑے اعلیٰ مقام پہ گئے ہیں, ان کا جو کوپنگ سکلز تھے وہ اچھے تھے, نیچرلی وہ اسٹرانگ تھے. ہم نے پہلے وہ اس کو گیج کرنا ہی کرنا ہے, اس کی مینٹل ویل بینگ اس کو اسیس کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد ہم آگے لے کے چلیں گے اس کو کتنی اس کو کوپنگ کی ضرورت ہے, وہ سیکنڈ سٹیپ پہ. لیکن جو قرآن فرماتا ہے ہمیں کہ علم یجدک یتیما فآویٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تم کو یتیم پایا اور پھر پناہ دی, یعنی اللہ کہتا ہے آپ یتیم تھے, یعنی مشکلات تھی بحیثیت یتیم, ہم نے آپ کو پناہ دی تو آپ یہاں تک پہنچے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ایک اسپیشل مدد کی ایک یتیم کے حوالے سے. یعنی ایک یتیم کو اسپیشل اسسٹنس تو چاہیے نا, ایک خلا جو آ گیا ہے وہاں پر. میں آپ کی طرف چلوں گا سعدیہ صاحبہ, آپ کی طرف کہ کیونکہ آپ بچوں سے ڈیل کرتی ہیں ایجوکیشن میں, تو آپ کا تعلق پڑتا ہے ایسے بچوں سے جو یتیم ہوتے ہیں اور سکولز میں آتے ہیں آپ پہ, تو ان کا سائیکولوجیکل سٹیٹ کس طرح سے ہوتا ہے, وہ نارمل ہوتا ہے یا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور اس بات پہ بولنے کا کہ جن بچوں کے ساتھ میں نے لاسٹ کام کیا ہے وہ بیسک چیز اسی بنیاد پر ہے کہ جو ایک بچہ ہے اس کے ماں باپ نہیں رہتے اس دنیا میں تو وہ کیسے کوپ کرتا ہے. سم ٹائمز آج کل کے جو ہمارا دور جا رہا ہے اس میں بچے کافی زیادہ شارپ ہیں, ایکٹیو ہیں, اور آبزرویشنل سکل ان کی بہت زیادہ پیک پہ ہوتی ہے. جب بچہ یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ یہ چیز ہماری کمزوری ہے, یہ چیز ہماری کمزوری ہے, ویکنس ہے, اور جو دوسری اینڈ پہ بندہ ہے وہ یہ فیل کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اس کے ساتھ, تو وہ بچہ اس سے لیوریج لے جاتا ہے. میرا سر نے بالکل درست فرمایا, لیکن میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کیونکہ میں نے ایسے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے. تو اس میں صرف یہ آ جاتی ہے چیز کہ جب ایک بچے کی محرومی ہے اس کو دور کرنا ہے, نہ کہ اس کے ساتھ آپ اس کو لیوریج دیتے جائیں تو وہ ٹریک سے اترتا چلا جاتا ہے. اس کو جہاں تک میرا اپنا خیال ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک سیدھے ٹریک پہ رکھنے کے لیے, بیلنسڈ لائف گزارنے کے لیے, اور اس ایک معاشرے میں اچھا مقام دینے کے لیے اس کو ہر چیز بیلنسڈ دینی چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بچے کو کس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں. سم ٹائمز ٹیچر جو ہے وہ جیسے کہ ہے کہ روحانی ماں ہے یا ٹیچر میل ٹیچر ہے وہ روحانی باپ ہے, تو اسی چیز کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ایک بچے کا, جیسے سر نے بتایا, لیول آف سیٹسفیکشن کیا ہے. اب انسان ہے, انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور وسائل بہت تھوڑے سے ہیں. اب جو میرے پاس جس کیٹیگری کی میں بات کر رہی ہوں آپ سے, اس میں یہ ہے کہ آپ بچے کو اچھی ایجوکیشن دیں, اچھا سکل دیں, کیونکہ آج کل ایجوکیشن بھی ہو اور پیرالل اس کے سکل بھی چلے, وہ بہت ضروری ہے. آپ کے پاس ایک سکل ہے, آپ کے پاس سروائیول موجود ہے, لیکن آپ کے پاس ایجوکیشن صرف سمپل ایجوکیشن ہے, اس کے ساتھ سروائیول آپ کے پاس سر موجود نہیں ہے. تو میرا یہ ہے جو میں نے آج کل دیکھا بھی ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سکل بھی دینی چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, اس کے اندر رہ کے ہمیں ساری چیزوں کو ہمیں امپروو کرنا ہے. جی, یہ تو ایک جنرل بات آپ نے اچھی کی الحمدللہ. اب میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے یہ معاشرے میں جو یتیموں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کامن ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آرفنیج ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, یتیم خانے, ان میں جا کر کے ہم بچے کو رکھ دیتے ہیں. اب ساری زندگی اس بچے کو یہ تو احساس ہو گیا نا کہ میں معاشرے سے ڈسکنیکٹ ہو کر کے ایک یتیم خانے میں آ گیا ہوں.
پھر یتیم خانے کے مخیر افراد آتے ہیں، ان کے سامنے ان کو نہلا دھلا کر کھڑے کر دیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے فلاں سورہ کی تلاوت کر لو، نعت پڑھ لو، پھر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یتیم خانے میں، جو اچھی نیت سے ہو رہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ ظلم ہو رہا ہے، اچھی نیت سے ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ بچے کے اوپر ایک سائیکولوجیکل اثر نہیں چھوڑتا ہے کہ مجھے ایک نارمل سوسائٹی سے آئسولیٹ کر دیا گیا ہے ایک سپریٹ جگہ رکھ کر، کہ میں آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف سوسائٹی، مجھے کیوں اس طرح سے الگ کیا گیا ہے؟ ویری گڈ کویسچن، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا۔ ایکچولی یہ جو آرفن بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ انکلوژن کرائٹیریا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اسپیشل کڈس کے ساتھ بھی یہی کام ہو رہا ہے، جو کہ ایک المیہ ہے جس پہ ہم ایز اے سائیکولوجسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بات اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں اپنی آواز۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایز اے سائیکولوجسٹ میں کنڈیمن کرتا ہوں۔ ان کو ہم نے، جس سے آپ نے بات کی، کہ ان کو ہم نے یہ احساس دلانا ہے، روٹی کپڑا مکان تو ہو گیا، اب اگلی جو چیز ہے ان کو جو ایموشنل سپورٹ جو آپ نے شروع میں بات کی وہ دینی ہے۔ وہ ایموشنل سپورٹ ایسے نہیں ہے الگ سے رکھ کے تصویریں کھنچا کے اور چلے گئے۔ میں سب کو غلط نہیں کہوں گا، بڑے بڑے مخیر حضرات بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، کچھ کو ہم اگر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو ان کے اپنی طرف سے تو اعمال اچھے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مینٹل جو ویل بینگ ہے وہ بڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ باقاعدہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ انہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے، ہم سے تھوڑا انفرادی سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا کوئی میکنزم کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح باقی اسکولوں میں یا باقی اداروں میں ایک کوٹا سسٹم ہو، اس کے اندر انڈلج کیا جائے، اس کے اندر ہی کلاس کے اندر وہ موجود ہوں، اداروں کے اندر موجود ہوں، ان کو پارٹ آف سوسائٹی ایکسیپٹنس دی جائے ان کو، ادروائز وہ ایموشنل سپورٹ فیل ہی نہیں کریں گے۔ ایموشنل سپورٹ فیل نہیں کریں گے تو وہ ایک کارآمد شہری اس طرح سے نہیں بن پائیں گے۔ یعنی آپ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یتیم خانوں میں جا کر کے بچوں کو رکھنے سے ان کے اوپر ایموشنل افیکٹ ہوتا ہے، بیکاز دے ول ڈیفینیٹلی، انہیں یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ہم بات سسٹم کی کر رہے ہیں، ہم بات مخیر افراد کی تو نہیں کر رہے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ کچھ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے ہیں، بالکل مخفی طور پہ وہاں پر سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک سسٹم جو ہے کہ بچہ وہیں پہ رہتا ہے، اس کے سارے بچے جو ہے وہ یتیم ہیں، اور اسے وہ احساسات جو ایک والدین کا جو ایک رول ہے، والدین کا رول صرف وسیلہ فراہم کرنا تو نہیں ہے نا، بچے کی تربیت میں فیلنگز تو بہت بڑا رول رکھتی ہے۔ مثال ایک بچہ جو یتیم نہیں ہے، اگر والدین دونوں جاب کرتے ہو صبح سے لے کے رات تک اور میڈ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اس کو، تو اس کے بھی تو اثر ہوتے ہیں نا۔ تو جہاں والدین ہو ہی نہیں وہاں اپنے میڈ اور یتیم خانے کے حوالے کیا ہے، تو اس کے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہوں گے۔ آپ اس پہ کوئی بیان کریں گے؟ سر بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، کیونکہ ان کو ہم نے اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا ایک پراپر وے میں حصہ بنانا ہے، ایک پارٹ بنانا ہے، ہم نے ان کو الگ نہیں کرنا۔ اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں گی، نام نہیں لوں گی میں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بچے کو آپ تمام فیسیلیٹیز دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پرووائڈ کر دیتے ہیں ان کو فیسیلیٹیز، اور ان فیسیلیٹیز کو پرووائڈ کرنے کے بعد اب اسی کی کلاس کا ایک اور بچہ ہے جو کہ لوکل کمیونٹی سے آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو، دونوں بچوں کو ایک ہی کلاس میں رکھا، لیکن جو بچہ آرفنیج سے آیا ہے اس کے لیے تمام فیسیلیٹی موجود ہیں، اور جو بچہ پاس لوکل کمیونٹی سے آیا ہے آپ اس کو نہ کوئی ویٹیج دے رہے ہیں، نہ پوچھ رہے ہیں۔ وہی سر والی بات کہ کچھ لوگ آئیں گے، پکچرز اتاریں گے، باہر سے فارنرز آ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی نگلیکٹ ہوتے ہیں، اور ایسا یہاں پہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، جو کہ ایک بہت بڑا مطلب اکثر کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے، وہ کہتے ہیں، اس چیز کو بھی فیل کرتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے بھی پیرنٹس نہ ہوتے تو ہمیں بھی چیزیں میسر ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے ان بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ، سر نے کہا کوٹا سسٹم رکھ لیں،
मुख्तलिफ कोई जैसे इस यहाँ भी तो लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो कोई एजुकेशन सपोर्ट उनको मिल जाए, कोई एजुकेशन ऐसा ट्रस्ट मिल जाए जहाँ से वो उनको थोड़ी बहुत ग्रांट मिले या जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा किया जा सके। लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल ही एक अलग आइसोलेटेड एरिया में रख देंगे तो उनको इस चीज़ की कदर नहीं होगी सर। जी इमरान साहब, एक तो है कि बच्चा जब यतीम होता है तो उस पर किस टाइप के साइकोलॉजिकल असर होते हैं, और दूसरा सवाल साथ ही मैं कोरिलेट कर दूं ताकि वो साथ चले, जब इस बच्चे को एक तो असर हो गया यतीम होने से, नफसियाती मुश्किल आ गई, दूसरा जब इसे यतीम खाने में डाल देते हैं फिर उसकी नफसियात पर क्या असर होते हैं? अच्छा सवाल है ये भी। अच्छा, जब एक बच्चे का मैं थोड़ा सा ना प्रोसेस कैसे होता है, उसका कॉग्निशन, उसका जो प्रोसेस जो दिमाग का है वो कैसे होता है, वो थोड़ा सा मैं समझाऊं, आपका क्वेश्चन का आंसर इसमें ऐड हो जाएगा खुद ब खुद ही। देखिए, एक बच्चे का जब उसका एक्सपीरियंसेस लेके आता है तो उसको नफ्सियात में स्कीमा कहते हैं। उसको जो एक्सपीरियंसेस जो वो इकट्ठे कर रहा होता है, मिसाल के तौर पे वो बाहर रेडी वाले के पास गया और उसने वहाँ से फ्रूट उठा के ले आया, तो उसको कुछ नहीं कहा गया, तो वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ सकता है कि ये फ्रूट उठा के लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक आध दफ़ा करने से उसको ना जज़ा हुई ना सज़ा हुई, उसका एक स्कीमा बन गया कि रेडी से फ्रूट उठाना ठीक है। वहाँ पे रोल आता है फादर का, मदर का, पेरेंट्स का, कि उसको बताना कि वहाँ से उठा के लाना एक गलत हरकत है। ये वैले उसका फिर स्कीमा चेंज हो जाएगा। उसका जो उसने जो सोच का एक एंगल बना के जो अपने आर्काइव में रख लिया है वो तब्दील होगा। वो कौन कर रहा है? उसका फादर कर रहा है। और फादर फिगर ऐसा फिगर होता है जो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग रोल होता है। हमेशा आप याद रखिएगा, जो ऑफिस में बॉस डोमिनेट होता है तो वो सब उसकी सुन रहे होते हैं। आपके मुल्क में जो वजीर आज़म होता है उसकी सुनी जाती है। फादर भी कहीं ना कहीं घर का एक वजीर आज़म, वजीर आला टाइप एक फिगर होता है, उसकी बात मानी और समझी जाती है। अगर वो वहाँ पे नहीं होगा तो ये इसके जो स्कीमास जो बने, इसके जो कोर बिलीव्स, जब स्कीमास पुख्ता हो जाते हैं वो कोर बिलीव्स की शक्ल ले लेते हैं। वो थ्रू आउट आपकी लाइफ में चाह रहे होते हैं, जो डिफिकल्ट टू चेंज होते हैं। यानी क्या हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक बच्चा जो यतीम हो जाता है उसको उसके क्रिमिनल बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं? जहाँ बाकी फैक्टर्स मुतासर होते हैं उसमें एक फैक्टर ये भी होता है, क्योंकि उसको वैलिडेट करने वाला कोई भी नहीं होता, उसको सिखा रही सोसाइटी, उसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, सही क्या है गलत क्या है बताने वाला। लेकिन अगर वो यतीम खाने में चला जाता है तो वहाँ तो उस पर ये चीज़ें आ जाती है ना, उसको रोका जाता है, बताया जाता है। उसको चोरी से तो रोका गया, लेकिन उसको फलने फूलने का वो मुकाम नहीं दिया। उसके ऊपर सबसे बड़ा स्टिग्मा डाल दिया गया, यू आर ऑर्फन, आप एक यतीम बच्चे हो। कहीं ना कहीं ये एक स्टिग्मा है। कोई भी इसको एक जिस तरह डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी उसके अंदर एक एहसास कमतरी तो आ जाएगा इसकी वजह से। बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऑर्फन बच्चों में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, और ख़ास तौर पे डिप्रेशन, चाइल्डहुड डिप्रेशन, जो फिर लीड करता है आगे कई प्रॉब्लम्स को। फिर ड्रग्स वगैरह जो चीज़ें उसको मिल जाती है डिप्रेशन को दूर करने मुस्तकबिल में जाके। उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, स्ट्रेसर्स, आपके पास कोपिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते, तो आप कहीं ना कहीं कंडक्ट डिसऑर्डर एक बच्चों में होता है, वो डेवलप करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर में ये होता है, बच्चा इस तरह मिस बात कर रही थी कि बच्चे बात नहीं सुन रहे होते, बच्चे बात नहीं मान रहे होते, स्टबर्ननेस ज़्यादा आ जाती है, एंटी सोशल होना शुरू हो जाते हैं वो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं, ये मैं एक स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर सकता इसको, उन्हें ये लग रहा होता है कि सोसाइटी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम सोसाइटी के साथ क्यों अच्छा करें। ये जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ जा रहे होते हैं, ये उनका एक वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर वो कंडक्ट डिसऑर्डर फिर लीड करता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी को। एंटी सोशल में फिर क्रिमिनल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। और जो आपने बात की ड्रग्स की तरफ, तो एंटी सोशल जब होता है या कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, उसमें एक क्लास आती है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी उनमें बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो दूसरा जो आपका सवाल था कि वहाँ उनकी मेंटल वेलबींग ऑर्फन हाउसेज में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है, क्योंकि उनके अंदर एक लोनलीनेस डेवलप होती है। वो जो खला एक आता है, जिस तरह मिस बात कर रही थी, वो खला उस तरह से पूरा नहीं हो पा रहा होता, उसको उसके लिए इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर किसी वजह से उसके फादर दुनिया में नहीं रहे, somebody can replace, उसका अंकल, उसका कोई भी एक जो फादर फिगर के तौर पे है, उसको बाप जैसा प्यार दे,
تو یہ ریپلیس ہو سکتا ہے. آرفن جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ اچھا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن وہ کمپلیٹ اس کا نیم البدل نہیں ہے, میرا ماننا یہ ہے. تو اچھا آپ نے پوائنٹ ایڈریس کیا یہاں پہ کہ آرفن ہاؤسز جو ہیں یعنی آرفنیجز ہیں, یتیم خانے, جو 100% ریپلیسمنٹ والدین کا نہیں ہے, اور ویسے بھی کوئی ہو بھی نہیں سکتا 100% ریپلیسمنٹ. تو کیا میں آپ کی طرف آؤں گا کہ کیا آرفن ہاؤسز کو, یتیم خانوں کو ہم 100% تو نہیں ہو سکتا نا, والدین کی جگہ نہیں آ سکتا ہے کوئی وہ, لیکن از اٹ این ایکسیپٹیبل ریپلیسمنٹ اور ناٹ؟ سر میں نے جن بچوں کے ساتھ کام کیا ہے اور مختلف جگہوں پہ کیا ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ایک لیبل کر دیا جائے کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ بچے صرف یہی رہیں گے. اگر انہی, جو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں اور سر بھی کر چکے ہیں, کہ ان کو ہمیں اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے قابل بنانا ہے. ہمیں اس سوسائٹی میں جتنے مطلب میڈیوکرز ہیں, ایوریج ہیں, اسی کمیونٹی میں ان کو رکھ کے اس کو ڈیولپمنٹ, ان کی بچوں کی ٹریننگ, گرومنگ اسی میں کرنی چاہیے. کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک محرومی تو ان کے اندر ہے کہ وہ ان کے والد نہیں ہیں یا والدہ نہیں ہیں, اور ایک ان کو ہم لیبل کر دیتے ہیں. جیسے اکثر ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک بچے کو اگر آپ کہیں یہ تو نکما ہے, یہ نکما, فار ایگزامپل نکما ہے, یہ پڑھتا نہیں ہے, کام نہیں کرتا, تو ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو سائیکولوجیکلی افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس ٹریک پہ, ٹھیک ہے میں کر بھی رہا ہوں تب بھی یہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں کر کے نہیں دیکھتا. تو بچہ ہے نا, بچے کو تو ہم نے پڑھانا ہے, گروم کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے. اس کی ٹریننگ اور گرومنگ کے لیے یہ ضروری ہے سر, جتنا میں نے دیکھا وہاں پہ اور جتنا میں نے مطلب 22 سال ہو گئے مجھے اس ایجوکیشن سسٹم میں, تو اسی کو لے کے چلتے ہوئے کہ ہمیں ان کو زیادہ لیوریج نہیں دینا چاہیے. اسی طرح ہمیں اپنے ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے, اپنے بچوں کے ساتھ ان کو مولڈ کرتے ہوئے لے کے چلنا چاہیے, نہ کہ ان کو صرف ایک جگہ پہ, ایک گھر میں, ایک کمرے میں سیکشن, جی یہ یہاں پہ یہی رہیں گے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اب یہ تو ایک پرابلم ہے جو ہم اگری کرتے ہیں کہ پرابلم ہے, یہ ایک یتیم کے ساتھ سائیکولوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں, اس کو وسائل بھی چاہیے, احساسات بھی چاہیے. ہم یتیم خانے میں لے جا کر کے وسائل تو ایک حد تک کے پورا کر دیتے ہیں, اسے روٹی بھی دے دیتے ہیں, کپڑا بھی دے دیتے ہیں, مکان بھی دے دیتے ہیں, اسکول بھی دے دیتے ہیں, پڑھا بھی لیتے ہیں, لیکن جو اس کی نفسیاتی ضروریات ہے وہ پورا نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے کافی اینٹی سوشل بیہیویئر بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہم نے یہ تو نتیجہ حاصل کیا کہ یتیم بچوں کے ساتھ جو سلوک ہم اچھی نیت سے کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے یتیم خانوں میں رکھ کر, بھیج کر, اس کے کافی سائیکولوجیکل اثرات ہوتے ہیں. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یتیم خانوں میں نہ بھیجیں ان بچوں کو, بالخصوص جن کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہو, کوئی ایک بھی سہارا نہ ہو ان کا, تو آخر ان کے لیے کوئی اس سے بہتر سلوشن ہے ہمارے پاس؟ دین نے اس کی کیا رہنمائی کی ہے ہمارے لیے؟ قرآن نے, دین نے, اور جو سیرت ہمیں ملتی ہے انبیاء علیہ السلام کی, اس میں کیا نظر آتا ہے؟ اور دیگر معاشروں نے بھی اسے کس طرح سے مینج کیا ہے, خاص کر کے وہ معاشرے جو بچوں کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہیں, ویسٹرن معاشرے بھی ہیں جہاں بچوں کی سائیکولوجیکل اور ایموشنل ٹریننگ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں آپ کی طرف کہ کیا ہے کوئی اس ٹائپ کے سسٹمز بنے ہوئے دنیا میں جہاں پہ یتیموں کو مینج کیا جاتا ہے؟ اچھا, اس میں سب سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, ٹوٹلی میں ایسے ڈس ایگری نہیں کرتا اس سسٹم سے, کہیں نہ کہیں ویلڈ ہے, لیکن اس میں کچھ کمی ہے, اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا تھا. اس میں سب سے پہلے تو ایک جو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہر یتیم خانے میں ایک سائیکالسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے گروم کر رہا ہے بچہ, اس کے اندر کون کون سی کمیاں آ رہی ہیں, وہ کس طرف اس کی ٹینڈنسی جا رہی ہے, اس کی پرسنالٹی میں کون کون سی کمیاں آ رہی ہیں, کس کس چیز کو وہ اڈاپٹ کر رہا ہے, اس کی اسکریننگ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ اسکریننگ کر بھی لیں آپ تو اس کو سالو کیسے کریں گے؟ دیکھیں, اس کو اسکریننگ کر رہا ہے, اس کو سائیکالسٹ کر رہا ہے, تو اس کی سولوشن بھی ایک سائیکالسٹ کے پاس ہی ہے. جتنے بھی نفسیاتی مسئلے ہیں اس کا بہتر حل سائیکالسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے. تو اس حساب سے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا چائلڈ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ ڈپریسو ہو رہا ہے بچہ, تو اس کو اس کا ڈپریشن دیکھا جائے, سب سے پہلے اسیس کیا جائے وہ ڈپریشن کی سٹیج کون سے پہ ہے.
پھر اس حساب سے اس کو ایکٹیویٹی اسکیجولنگ کرتے ہوئے اس کے اوپر CBT کی جا سکتی ہے, اس پہ REBT کی جا سکتی ہے, اس پہ DBT کی جا سکتی ہے. یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کی ایک پورا امبریلا ہے. وہ یوز کرتے ہوئے اس کی مینٹل ویل بینگ بہتر کی جا سکتی ہے. اس کی سوچنے کا انداز, جس طرح میں نے شروع میں آپ کو ایگزامپل دی ہے, اس کے جو ارلی چائلڈہڈ بلیف سسٹم ہے وہ چینج ہو چکے ہیں. تو وہ جب اس کی اسیسمنٹ کریں گے تو وہ سامنے آ جائیں گے. اس کو ایک نفسیات میں ورڈ یوز کیا جاتا ہے کوگنیٹو ایررز, یا سوچنے سمجھنے کی غلطیاں. وہ سائیکالوجسٹ بڑے کچھ ٹولز ہوتے ہیں, اس سے وہ نکالے جا سکتے ہیں. جب اس کی سب بچوں کی اسکریننگ ہوگی ڈفرینٹ ٹیسٹ سے, تو وہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ابھی کرنٹلی کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے, کون سے. مثال کے طور پہ اس کا بلیف سسٹم چیک کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو, دنیا کے بارے میں کیا سوچتا ہے, پازیٹیو ہے کہ نہیں, فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا مطلب میں نے ایگزامپل سے دیکھا. اگر یہ تینوں پازیٹیو ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے جیسٹرز پازیٹیوٹی کی طرف ہیں. تینوں میں سے ایک بھی غلط ہے, اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے, جی, دنیا کو کہیں نہ کہیں کمتر سمجھ رہا ہے, یا فیوچر کو کہیں نہ کہیں ڈارک سمجھ رہا ہے. تو ایک ایگزامپل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی مینٹل ویل بینگ کمپرومائزڈ ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو آگے اس کی اسیسمنٹ کے بعد اس کے فردر اس کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ تو یعنی اس طرح کی بات ہو گئی نا کہ ایک معاشرہ ہے یا ایک ماحول ہے جس کے اندر ایک وائرس ہے, بیماری ہے. اب آپ کو پتہ یہ بیماری تو اسے لگنی ہے وہاں پہ, آپ نے وہاں پہ پہلے سے ڈاکٹر کو بٹھا دیا ہے کہ جیسے اس کو بیماری لگتی ہے تو میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں. لیکن ایک سلوشن ہے کہ کیوں نہ ایسا ماحول میں رکھا جائے جب وائرس ہو ہی نہیں, تاکہ یہ بیماری لگنے کے چانسز یا منیمائز ہو جائیں, اس کا افیکٹ کم ہو. اب اگر ہم قرآن کی طرف آئیں تو دین تو ہمیں بہت واضح اس کے اوپر نصیحت کرتا ہے. سورہ بقرہ میں جب پوچھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور یہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. بہت سادہ سا جواب قرآن نے دے دیا, کل اصلاح لہم خیر. ایک تو ان کے ساتھ اصلاح کرو خیر کی, یعنی ان کے معاملات کو ٹھیک کرو, جو بھی ان کے معاملات ہیں, جو بھی ان کی ضروریات ہے پوری کرو. اور پھر کیا کہتا ہے, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, ان کے ساتھ مخلوط ہو جاؤ, الگ مت کرو. یعنی آئسولیشن کو تو قرآن نے کلیئرلی ڈینائی کر دیا یہاں پہ کہ آپ ان کے ساتھ مخلوط ہو جاؤ. اور فَإِخْوَانَكُمْ, یہ تمہارے بھائی ہے, یعنی ان کو وہی رتبہ دو جو آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں, اس کے بھائی کی طرح ہو, وہ اس کی بہن کی طرح ہو. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنی سوسائٹی میں ایبزارب کرو. اور پھر بڑا سخت جملہ اس آیت میں آتا ہے, واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے فاسد کون ہے, مصلح کون ہے. اگر تم نے یتیموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں کیا تو آپ فاسد ہو, کرپشن پھیلا رہے ہو معاشرے میں, اور یہی کرپشن کے بنیاد بن جاتا ہے پھر. تو قرآن کی یہ تعلیمات جب ہمارے سامنے بہت ہی کلیئر موجود ہے, اور ہم خود دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہو گئے, ان کے چچا نے ان کی تربیت کی, حضرت ابو طالب نے ان کی تربیت کی, اپنے ساتھ رکھا, وہی مقام دیا, بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ ان کا کیئر کرتے تھے. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے, یہ تو بعد میں اعلان کریں گے, لیکن انہوں نے ایک بحیثیت ایک یتیم کے ان کا پورا کیئر کیا وہاں پہ. اسی طرح سے ہمیں یہ سسٹم تو تاریخ میں نہیں ملتا یتیم خانوں کا, کہ اس دور میں, اسلام کے دور میں, کہ یتیموں کے لیے الگ جگہ رکھ کر کے ان کو سیٹ کر دیا جاتا تھا. تو یہ تو کلیئر ہے قرآن کا. لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہاؤ پریکٹیکل اٹ از. کیا آج میں کسی یتیم کو اپنے گھر میں لا کر کے اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اسٹیٹس دے سکتا ہوں, اس کو افورڈ کر سکتا ہوں؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے ہمارے سسٹم میں یا نہیں ہے یہ پریکٹیکل؟ بہت ہی پیارا اور بہت ہی ویلڈ کوسچن آپ نے ریز کیا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں, میں اس طرح سے ان ڈیپتھ اس کا آنسر نہیں دے پاؤں گا. لیکن مجھے اس چیز پہ بھی فرم بلیو ہے, اسلام کی ریپلیسمنٹ کوئی بھی نہیں. اس کا میرا کبھی یقین بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے, اسلام کی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں. اور نمبر 2 جو میں نے عرض کی تھی, اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں لانگ ٹرم پلان, کچھ ہوتے ہیں شارٹ ٹرم. ایک ہوتا ہے کہ فوراً جو کیے جا سکتے ہیں, آج کے دن سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں. ایک سائیکالسٹ کو ہائر کرنا یا 2 سائیکالسٹ ہائر کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل کسی بھی ایک آرفن ایج میں. لیکن پورا سسٹم چینج کرنا وہ ایک بہت بڑی ایک ٹرم ہوگی, اور اس کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. اور زیادہ اب اسی کوشچن کو تھوڑا سا اس طرح ریفریز کر لیں کہ آئیڈیل تو اسلامک لا ہے جو ہونا چاہیے, اسلامک پرنسپلز جو دیے گئے, کیا ہمارے ملک میں یہ پاسبل ہے اس ٹائم؟ کیا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہائبرڈ ماڈل پہ آ جائے, یعنی کہ ایک بچہ یتیم ہو گیا
اس کے اکثر کیسز میں تو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا, بہت کم کیسز ہوتے ہیں جس میں کوئی ریلیٹیو نہیں ہوتا ہے. چچا ہوتے ہیں, خالائیں ہوتی ہیں, جو بھی ریلیٹیو ہوتے ہیں. اگر وہ دینی تعلیمات پہ عمل کریں تو وہ اس بچے کو تو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں نا بڑی کمفرٹیبلی, اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کو, کہ ہم جیسا اپنے بچوں کو, یہ بھی ہمارے بھائی کا بیٹا ہے, ہماری بہن کا بیٹا ہے, یا میری بہن کا بیٹا ہے, میرے بھائی کا ہے, کسی طرح سے ریلیٹیو تو ہے نا وہ ان کے, آخر اس کو رکھ سکتے ہیں ساتھ. یہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ شاید رسک کے لیے گھبراتے ہیں کہ ہمارے خرچے بڑھ جائیں گے, کاسٹ بڑھ جائے گا. کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم ایک بچے کو اٹھا کر یتیم خانے میں بھیج دیتے ہیں جبکہ اس کے ریلیٹیوز موجود ہیں جو اس کو ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. اب وہ کیس ڈیفرنٹ ہے جہاں کوئی ریلیٹیو نہ ہو, کہ سارے کے سارے خاندان والے فوت ہو گئے کسی حادثے میں, ایک ڈیفرنٹ کیس ہے وہ. لیکن یہ تو ایک پریکٹیکل سلوشن تو میں نظر آتا ہے یہاں پہ, تو کیوں اس کی طرف نہیں آتے ہیں ہم؟ کیا رسک کی تنگی کی وجہ سے؟ سر اس میں ایک چیز ہے, جیسے آپ نے ابھی پہلے فرمایا تھا کہ کرپشن, ٹھیک ہے, اس میں بھی کرپشن والی سائیڈ ہی آ جاتی ہے. اب آپ اپنے بچے کو تو پڑھا رہے ہیں, جو بھائی کا بچہ ہے یا بھائی کی بچی ہے, بچہ ہے, جو بھی ہے, اس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو صبح سے شام تک کسی گھر میں ملازم رکھوا رہے ہیں اور وہاں سے وہ پیسے آپ کے پاس. اس سے تو بہتر یتیم خانے. جی بالکل نہیں, میں نے آپ کو اسی لیے کہا نا, آپ کہہ رہے ہیں کرپشن شروع ہو جاتی ہے نا پھر. تو یہ وہ کلاس ہے, آپ مطلب ایلیٹ کلاس میں بھی دیکھ لیں, اس میں ان کو ان چیزوں سے, بنیادی ضروریات سے, ان کی ایجوکیشن سے کوئی تنگی نہیں ہے. لیکن جہاں ان کو آتا ہے برابری کے لیے, ایکویلٹی کے لیے, وہاں وہ اپنے بچے میں اور اپنے بھائی کے بچے میں فرق کرتے ہیں. یہ پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے. جبکہ اگر وہ کی ان کو قرآن کی پتہ چل جائے تو یہ کام نہ کرے. قرآن نے ایک بڑی خوبصورت راز بتایا ہے کہ اگر آپ یتیموں کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کا کیا بینیفٹ ہوگا. اس میں سورہ فجر کی آیت ہے نا یہ, کہ جب انسان شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے اس کا رزق تنگ کر دیا ہے, تو قرآن سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم, کہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے ہو. یعنی یتیموں کی تکریم کرو گے تو خدا آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا. یعنی ہم کوشش میں لگے ہوتے ہیں رزق میں اضافہ ہو جائے. آسان فارمولا قرآن نے بتا دیا کہ یتیم کی تکریم کرو, اسے وہی مقام دے دو جو اپنی اولاد کو دیتے ہو. تو یہ پھر تو کرپشن, میں سمجھتا ہوں پھر تو بنیادی مشکل یہاں یہ ہوئی نا کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں وہ ایجوکیشن, وہ تعلیم, وہ تربیت دینی نہیں دی ہے لوگوں کو, کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بوجھ ہے آپ کے اوپر. اور جبکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے بہت کلیئرلی کہ یتیم جب بڑا ہو جائے تب اس کے اموال اپنے پاس رکھو اور پھر اس کو دے دو. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے نا آپ کو کہ اپنے پاس اس کو پالو, اس کے اموال بھی امانت ہیں, اس کو لوٹا دو بعد میں, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو لوٹا دو وہاں پر وہ. تو یہ تو کلیئر گائیڈنس ہمیں ملتا ہے. پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے اس طرف, جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں اس کے اندر. ہم تربیت یافتہ نہیں ہیں, ہم یتیم کو بوجھ سمجھتے ہیں اور بوجھ سمجھ کر کے اس کہیں پر بھیج دیتے ہیں یتیم خانے میں. پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہاں پر, اس کے ذمہ دار تو پھر یہ سب سے پہلے تو یہ اقربا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جو یہ اڈاپٹ کر سکتے تھے. بالکل اس کے بعد دوسرے افراد, اگر وہ نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے بڑے گھر یہاں لوگ رکھتے ہیں, ایک دو بچے اگر پال لے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے ان کو اس میں. اس میں میں اس طرح, میرا جو ورژن ہوگا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. ایک اس ٹرم کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے, ایک بڑے حد تک لوگ اس کو کر بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے یتیم لوائقین کو سبھی کو ایڈمٹ کروا دیتے ہیں, کئی کر بھی رہے ہیں. اور نمبر 2, کیا ہم ہر پرسن کو اس لیول پہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ہم اویئرنیس, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں, ایک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, ہم اویئرنیس ہی کر سکتے ہیں. جب سب فارم سے آواز اٹھائی جائے گی تو یہ امپیکٹ کریٹ کرے گا. مالی کا کام تو ہوتا ہے بیج ڈالنا, آبیاری کرنا, ثمرات تو اللہ نکالتا ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو ہم اگر اویئرنیس کریں, مثال ہر عالم جو ہے, دین کہتا ہے کہ وہ وارث انبیاء ہے, وارث نبی ہے, اس کا کام وہی ہے جو ایک نبی کا کام ہے. اگر وہ ہر مسجد سے, یہ ہر جگہ سے وہ یہ تربیت کریں, خاص کر کے جب یتیم کا کوئی کیس آئے, تو یہ تبدیلی آ سکتی ہے. یہ تو نہیں ہے, ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آ جاتی ہے ایک وقت کے ساتھ. بالکل اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اب ڈفرینٹ فارمز, جس طرح میں نے ذکر کیا ہے, سکولز میں صاحب مطلب سکولز کو ڈیل کر رہی ہیں, سکولز میں, یونیورسٹیز میں, جہاں بھی پیرنٹس آ رہے ہوتی ہیں یا بچے جہاں پہ آ رہے ہیں, جہاں میسز ہیں, جہاں پہ زیادہ لوگ ہو رہے ہوتے ہیں, نیوز چینل والے اس کو تھوڑا اپنا رول پلے کریں, تو وہ قطرے سے پھر وہ دریا. اور مثلا میں ہمیشہ سوچتا ہوں نا, لڑکی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لڑکے کے لیے,
جی سر. کسی یتیم کو نہیں دیکھتے جا کر کے کہ اس کو لا کر کے وہ مقام دیتے. وہ میں نے شروع میں ایک ورڈ یوز کیا اسٹگما, وہ ایک اسٹگما یوز ہو رہا تھا, تو وہ اس کو خود ہم لوور کلاس سمجھتے ہیں ایک یتیم کو. ایسا ہی ہے سر, کہیں نہ کہیں نا ہمارے اندر زبان سے نہیں کہیں گے لیکن اندر یہ احساس ہوتا ہے. مثال ایک یتیم بچہ ہے جو یتیم خانے سے پڑا ہے, اس کا کچھ بھی نہیں, نہ اس کے پاس مال ہے نہ اموال ہے, اچھے گھر کی لڑکی ہوگی دے کے اس کو سیٹل کر دیں, quite possible. اور قرآن کہتا ہے کہ یتیم لڑکی سے شادی کرو لیکن احسان سمجھ کر نہیں کرنا, اس کا حق ادا کرو. حق نہیں کر سے تو نہیں کرنا یتیم سے, یہ نہ سمجھو کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں, جتلاؤ آ کر کے احسان اس پہ. یعنی پریفرنس یہ ہے کہ آپ یتیم لڑکی سے یتیم لڑکوں سے شادی کروائیں. لیکن یہ وہی اسٹگما ہے جو ہمیں میڈیا کے تھرو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے کہ ہم میڈیا کے تھرو ایجوکیٹ کریں اور لوگوں کو ٹرین کریں, خاص کر کے اس دور میں جب اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو رہے ہیں دنیا میں ظلم و ستم کی وجہ سے, مسلمانوں کے خاص کر مسلمانوں کے اندر یتیم ہو رہے ہیں اتنے ظلم کی وجہ سے. تو ان یتیموں کے ساتھ تکریم تو کرنے کی ضرورت ہے نہ کہیں. تو یہ ہمیں احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وقت ہمارا یہاں پر تمام ہو رہا ہے, موضوع اور گفتگو جو ہے وہ کافی تھی اس موضوع پہ, لیکن اگر کوئی ریلیونٹ پوائنٹ ہے جو آپ کی طرف میں آ جاؤں تو کچھ اگر ایک آدھ کوئی پوائنٹ ہے 10-20 سیکنڈ میں کوئی اگر آپ کہنا چاہیں تو. سر وہی بات آتی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ قرآن میں ہر چیز کا ہمیں انہوں نے سلوشن دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ پراپر وے میں بتا دیا ہوا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس پرسپیکٹیو میں لے کے چلتے ہیں, پازیٹیوٹی لیتے ہیں, اس کی پازیٹیوٹی لیتے ہیں یا نیگیٹیوٹی لیتے ہیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ہر انسان اپنے اندر تھوڑی تھوڑی امپروومنٹ کر لے تو میرا نہیں خیال کہ کسی آرفن کو کسی آرفنیج کی ضرورت ہے ہمیں, یا کسی یتیم خانے کی ضرورت ہے, یا ہمیں کسی فلاحی ادارے کی ضرورت ہے. اگر اپنے اون پہ ہر بندہ یہ سوچ لے کہ ہم نے جیسے آپ نے بتایا کسی کو اڈاپٹ کر لیں, کسی کے ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کو شامل کر لیں. لیکن وہ سالوں سال میں نے دیکھا ہے کوشش کرتے ہیں, ہمیں اولاد نہیں ہوتی ہے. بالکل یتیم خانے سے جا کے کسی اولاد کو لے لیں آپ, زیادہ اجر ہے اس کا. بالکل ایسے ہی. لیکن سر اس میں بھی کافی پریکٹیکلٹیز ہیں جو ہماری لائف میں نہیں شیور ہو سکتی کہ ہم ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں, اپنے بہن بھائی کا ہی لے لیں, لیکن اچھا کیسے کریں گے, کیا کریں گے, ان لاز کیا کہیں گے, وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ یہ اس طرح سے لے کے چلیں گے. یہ بہت سی جی بالکل بہت سی باؤنڈریز ہیں جن کے باہر ہم آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہمارا دین کلچرل ہے, قرآنی نہیں ہے. قرآنی سارا مسئلہ بالکل ایسے ہی پہ آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے کلچر میں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. قرآن میں تو سب کچھ موجود ہے لیکن کلچر میں ہمارے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے زحمت کی, آپ دونوں نے یہاں پر انشاءاللہ ناظرین ہمارے مستفید ہوئے ہوں گے. ناظرین یہ ایک بہت ہی اہم گفتگو ہے کہ تکریم یتامہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بوجھ ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ بوجھ نہیں ہے. ان کے معاملات اگر آپ درست کرو گے اللہ آپ کے معاملات درست کر دے گا. اس لیے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے قرآن کی رہنمائی میں کہ یتیموں کی تکریم کرے. قرآن نے تکریم کا حکم دیا ہے, نہ کہ ترحیم کا, کہ ان پہ رحم کرو یتیم سمجھ کر کے, نہ کرم کرو ان کے اوپر. کریم یعنی وہ مقام جو سب سے عالی صفتوں کا مجموعہ. ایک بزرگوار کو کریم کہتے ہیں جو سب کے اوپر لطف کرتا ہے, احسان کرتا ہے. اس طرح کا رویہ ان یتیموں کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے گھر آئیڈیل تو یہ ہے کہ اڈاپٹ کریں, نہیں کر سکتے ہیں اڈاپٹ اگر, تو کم از کم یتیم خانوں میں جا کر کے وہ والدین جائیں, بچوں کو ٹائم دیں اور وہ شفقت کریں ان کے ساتھ. فی الحال یہ سٹیپ تو کر سکتا ہے کوئی, بجائے اس کے کہ مالوں میں چلے جاتے ہو, تھڑوں پہ چلے جاتے ہو. کبھی کبھی یتیم خانے میں بھی جا کر کے ان بچوں کی تکریم کیا کرے وہاں پر. یہاں پر ایک نقطہ اور تھا جو میں نے 2 مرتبہ کہا بھی اس پروگرام میں کہ فلسطین میں جو یتیم ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم فلسطینی یتیموں کو پاکستان لے آئیں اور ان کو اڈاپٹ کریں. نہ, وہ جس میدان میں ہیں مبارزے کے ان کو اسی میدان میں رہنا ہے, اسی میدان میں انہیں اپنا سٹرگل جاری رکھنا ہے. لیکن ہمیں اس میدان میں ان کی تکریم کرنی ہے. یہ راستہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ بنا احساس یتیمی کے اپنے اس میدان میں اور پختہ تر ہو کر کے یہ مبارزہ کریں اور اپنا آزادی کا حق جو ہے وہ حاصل کر سکے. اور یتیم جو ہوئے ہیں وہاں پر وہ سائیکولوجیکل مریض ہو کر کے اس میدان سے نہ نکل جائے جس میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے, لطف کیا ان کے اوپر کہ آج ساری دنیا کے لیے وہ بچے یتیم ہیرو ہیں اس وقت.
تو انشاءاللہ تعالی ہم امیدوار ہیں کہ آپ بھی اس موضوع پر جو ہے وہ توجہ کریں گے، سوچیں گے، اس کے اوپر تفکر کریں گے، اور اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام باغبان۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باپ